شہرہ آفاق مصنف امتیاز کلیانوی کی مشہور زمانہ آپ بیتی امتیاز نامہ اب آپ سن سکیں گے آڈیو لائبریری میں۔ پارٹ 47 گلیانہ کا تاریخی پس منظر۔ ابتدائے آفرینی سے تلاش و جستجو انسان کی سرشت میں شامل ہے۔ ہر انسان اپنے ارد گرد کے بارے میں جاننا چاہتا ہے۔ اسی خیال کے پیش نظر خطہ پوٹھوہار کے متعلق بہت سے لوگوں نے لکھا، مگر گلیانہ کے ساتھ کسی ایک مصنف نے بھی انصاف نہ کیا۔ اسی وجہ سے گلیانہ کو آج تک وہ اہمیت و افادیت حاصل نہیں ہو سکی جو اس کے شاندار ماضی، محل وقوع اور قدرتی حسن کے لحاظ سے اس کا حق تھی۔ گلیانہ میری جائے پیدائش بھی ہے اور جائے رہائش بھی۔ گلیانہ کے ساتھ اس تاریخی ناانصافی نے مجھے قلم اٹھانے پر مجبور کیا تھا تاکہ غازیوں، مجاہدوں اور شہیدوں کی سرزمین گلیانہ سے متعلق تھوڑا بہت بتا سکوں۔ اس ناانصافی کو ختم کرنے کے لیے میں نے گلیانہ کو اپنے نام کا حصہ بنا لیا اور تخلص ہی گلیانوی رکھ لیا تاکہ جہاں تک میرا نام پہنچے وہاں تک میرے گاؤں کا نام بھی پہنچے۔ میری تقلید میں کئی بندے اپنے نام کے ساتھ گلیانوی لکھنے لگے ہیں، جو مجھے بہت اچھا لگتا ہے، مگر یہ بھی اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اپنے نام کے ساتھ سب سے پہلے گلیانوی لکھنے کا اعزاز بھی مجھے ہی ملا۔ گلیانہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد سے 65 کلومیٹر کے فاصلے پر خطہ پوٹھوہار کے دل گوجر خان میں واقع ہے۔ گلیانہ پہلی مرتبہ کب آباد ہوا اور کس نے آباد کیا، اس سلسلے میں تاریخ بالکل خاموش ہے۔ یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ گلیانہ کئی دفعہ اجڑا اور کئی دفعہ بسا۔ تاریخ ہمیں اتنا ضرور بتاتی ہے، شہاب الدین غوری کے حملے کے بعد گلیانہ آباد ہوا اور برج ناتھ قانون گو کے نسخے کے مطابق شہاب الدین غوری کے کمانڈر موسیٰ خان کے پوتے گل محمد خان نے گلیانہ آباد کیا اور اپنے نام کی نسبت سے اس جگہ کا نام گلیانہ رکھ دیا۔ گلیانہ دو الفاظ کے مجموعے سے بنا ہے۔ گل فارسی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں پھول، اور یانہ سنسکرت زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں نگری۔ اس طرح گلیانہ کو پھولوں کی نگری کہہ سکتے ہیں۔ تاریخی کتب کے عمیق مطالعے کے بعد گلیانہ کی تاریخ کو 3 ادوار میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلے دور کے بارے میں تاریخ میں معلومات کم ہی ہیں۔ دوسرا دور مسلمانوں کی آمد سے شروع ہو کر انگریزوں کی آمد تک جاری رہتا ہے۔ اس دور میں گلیانہ کا علاقہ سرکار سندھ ساگر میں رہا۔ یہ گلیانہ کی تاریخ کا سنہری دور ہے۔ اس دور میں گلیانہ کو جو حیثیت اور اہمیت حاصل تھی وہ کسی اور علاقے کو حاصل نہ ہو سکی، بلکہ گلیانہ بھی آج تک وہ مقام اور مرتبہ دوبارہ حاصل نہ کر سکا۔ عہد مغلیہ سے لے کر سکھ عہد تک اس پورے علاقے کے قانون کو گلیانہ کے رائے زادے تھے، جو تمام دیہات کا مالیہ وصول کر کے اس کا ریکارڈ رکھتے تھے۔ اس دور میں گلیانہ کو علاقہ کے صدر مقام کی حیثیت حاصل تھی، اور اہل گلیانہ ارد گرد کے دیگر علاقوں کے باسیوں سے ہر لحاظ سے ممتاز تھے۔ اہل گلیانہ کی رہائش، ان کی بود و باش، بات چیت، الغرض زندگی کا ہر شعبہ ان کے خوشحال اور اہل علم ہونے کا ثبوت دیتا تھا۔ عہد مغلیہ میں گلیانہ میں فارسی مدرسہ قائم ہوا۔ بعض روایات کے مطابق اس علاقے میں قائم ہونے والا یہ پہلا مدرسہ تھا، جبکہ اکثر کتابوں میں لکھا ہے
کہ یہ اس علاقے کا دوسرا مدرسہ تھا۔ سکھ عہد حکومت میں اسے خالصہ اسکول میں تبدیل کر دیا گیا۔ یہی خالصہ اسکول انگریز عہد میں ورنیکل مڈل اسکول بن گیا۔ پاکستان کے قیام کے فوراً بعد یہ ہائی اسکول گلیانہ بن گیا اور آج بھی گورنمنٹ ہائی اسکول گلیانہ ہی ہے۔ مغلیہ دور میں گلیانہ میں بڑی لائبریری قائم کی گئی۔ یہ خطہ پوٹوہار میں قائم کی جانے والی پہلی لائبریری تھی، جس میں برِ صغیر پر لکھی جانے والی تواریخ کے علاوہ بے شمار علمی اور ادبی کتب بھی موجود تھیں۔ رنجیت سنگھ کے دور میں سکھوں نے گلیانہ پر حملہ کیا۔ گلیانہ کے سردار محمد علی خان نے بڑی بہادری سے جنگ لڑی، مگر اپنوں کی سازشوں کی وجہ سے شکست کھائی۔ سکھوں نے نہ صرف گلیانہ کو تاراج کیا بلکہ پوری کی پوری لائبریری اٹھا کر دریائے جہلم میں پھینک دی۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ جب ہلاکو خان نے بغداد پر حملہ کیا تو اس وقت بغداد علمی و ادبی لحاظ سے دنیا بھر میں مشہور تھا۔ ہلاکو خان نے لائبریریوں کی تمام کتب اٹھا کر دریائے دجلہ میں پھینک دی۔ ان کتابوں کی روشنائی کی وجہ سے 15 دن تک دریائے دجلہ کے پانی کی رنگت سیاہ رہی۔ تلاش بسیار کے باوجود تاریخ سے مجھے ایسا کوئی حوالہ نہ مل سکا جس سے یہ پتہ چل سکے کہ گلیانہ کی لائبریری کی کتابیں جب دریائے جہلم میں پھینکی گئی تھیں تو اس دریائے جہلم کا پانی کتنے دن تک سیاہ رہا۔ ایک اور افسوسناک بات یہ ہے کہ اس وقت گلیانہ میں کوئی لائبریری نہیں جس سے عوام استفادہ حاصل کر سکیں۔ میرے گھر گلیانوی کازا میں میری ذاتی لائبریری موجود ہے، مگر یہ پبلک لائبریری نہیں ہے۔ اس دور میں گلیانہ کا شمار علاقہ کے خوبصورت ترین اور زرخیز ترین علاقوں میں ہوتا تھا۔ گلیانہ کے اطراف میں جنگل تھا، جہاں باز، تیتر، بٹیر اور خرگوش کثرت سے پائے جاتے تھے۔ اب یہ جنگل کٹ چکے ہیں۔ بخشش کی کسی نامی جنگل تو چند سال پہلے تک موجود تھا۔ یہ جنگل اتنا گھنا تھا کہ دن کے وقت بھی اس جنگل میں جاتے ہوئے ڈر لگتا تھا، مگر افسوس کہ اب اس کا نام و نشان تک باقی نہیں۔ تیسرا دور انگریزوں کی آمد سے لے کر تاحال جاری ہے۔ یہ دور گلیانہ کے زوال کا دور تھا۔ اورنگزیب کے بعد جب مغلیہ سلطنت کمزور پڑ گئی تو پنجاب پر سکھوں کا قبضہ ہو گیا۔ سکھوں نے گلیانہ پر قبضہ کرنے کے لیے حملہ کیا۔ اہل گلیانہ نے سخت مقابلہ کیا مگر شکست کھائی۔ سکھوں نے فتح کے بعد گلیانہ اور اس کے گرد و نواح میں بہت تباہی مچائی۔ سکھوں نے گلیانہ میں موجود تاریخی یادگاروں کو سخت نقصان پہنچایا، بلکہ اکثر کا تو نام و نشان تک مٹا دیا۔ محمد علی خان کے خاندان کو تباہی کے بعد گلیانہ نہ صرف ایک سردار سے محروم ہوا بلکہ چھوٹے چھوٹے محلوں اور برادریوں میں تقسیم ہو کر اپنی حیثیت کھو بیٹھا۔ سکھوں کے اس حملے میں محمد علی خان کا پورا خاندان شہید کر دیا گیا اور ان کا صرف ایک کم سن بیٹا زندہ بچا، جسے ایک وفادار نوکرانی نے گندم کے ڈھیر میں چھپا دیا تھا۔ یہ عظیم گلیانہ کے زوال کی ابتدا تھی۔ پھر جب انگریزوں کے دور میں گوجر خان کو تحصیل کا درجہ دیا گیا اور ریلوے اسٹیشن قائم کیا گیا تو گلیانہ کے دوبارہ عظیم بننے کے امکانات ختم ہو گئے۔ شیر شاہ سوری کے دور میں جی ٹی روڈ بننے کی وجہ سے گوجر خان پہلے ہی گلیانہ سے زیادہ اہمیت اختیار کر چکا تھا، مگر انگریزوں کے ان اقدامات کے بعد تو گویا گوجر خان کی ترقی اور گلیانہ کے زوال پر مہر ثبت ہو گئی۔ آج گلیانہ اپنے ماضی پر آنسو بہانے والے اس بوڑھے کی طرح ہے جس کی شاندار جوانی بیت چکی ہے۔ آج 21ویں صدی میں گلیانہ ایک عام سا گلیانہ ہے
جس کی اکثر گلیوں میں پانی کھڑا رہتا ہے، صدیوں پرانا گورنمنٹ ہائی اسکول گلیانہ، جہاں ماضی میں 100 میل سے لوگ آ کر تعلیم حاصل کیا کرتے تھے، جہاں آج بھی 700 سے زیادہ بچے زیر تعلیم ہیں، ہائی اسکول سے ترقی کر کے کالج نہ بن سکا۔ آج کے گلیانہ میں بظاہر ایسی کوئی بات نہیں جو اسے دوسرے گاؤں سے ممتاز کر سکے۔ آج جبکہ دنیا چاند اور مریخ پر پہنچ چکی ہے، بلکہ اس سے بھی آگے کا جانے کا سوچ رہی ہے۔ اہل گلیانہ کے مسائل عام ہیں۔ آپ پنجاب کے کسی گاؤں میں چلے جائیں، ہر گاؤں کے مسائل تقریباً یکساں ہیں، مگر جس طرح کہا جاتا ہے کہ ہاتھی مر کر بھی 1.25 کا ہوتا ہے، اسی طرح گلیانہ اپنی تاریخ کے پست ترین دور سے گزرتے ہوئے بھی اپنی ایک الگ داستان اور الگ پہچان رکھتا ہے۔ اس وقت گاؤں کی 70% آبادی تعلیم یافتہ ہے، اور جتنے معلم اس خطے کو گلیانہ مہیا کر رہا ہے، گزشتہ کئی صدیوں سے اور کوئی علاقہ یا گاؤں نہیں کر رہا۔ ماضی قریب کے چند مشہور اساتذہ کرام جو اب ہم میں نہیں، خاک میں پنہاں ہو گئے ہیں، ان میں حاجی پائندہ خان، ماسٹر شاہ، ماسٹر شاہ ولی، ماسٹر خورشید، ماسٹر سجاول، ماسٹر سردار خان، ماسٹر شیر علی تاباں، ماسٹر عبدالصمد عابدی، ماسٹر بوستان، ماسٹر مشتاق، ماسٹر نذیر، ماسٹر ریاست، ماسٹر جیلانی، ماسٹر ولایت، ماسٹر ظہور، ماسٹر ایوب ان مایہ سپوتوں میں شمار ہوتے ہیں۔ گلیانہ میں کئی علماء بزرگان دین کے مزار شریف ہیں، جن کی تفصیل میرے دوسرے مضمون میں ہے۔ گلیانہ کا سب سے بڑا مزار ماسٹر بوستان کا ہے، جن کا ہر سال باقاعدگی سے عرس بھی ہوتا ہے۔ گلیانہ سطح سمندر سے 700 فٹ کی بلندی پر واقع ہے۔ گلیانہ کی آب و ہوا بڑی لطیف ہے۔ یہاں گرمیوں میں کم گرمی پڑتی ہے اور موسم سرما میں کم سردی پڑتی ہے۔ اگر گلیانہ کو صحت افزا مقام کہا جائے تو ہرگز مبالغہ نہ ہوگا، کیونکہ موسم گرما میں اکثر بارشیں ہو جاتی ہیں۔ ان بارشوں کی وجہ سے موسم بڑا خوشگوار رہتا ہے۔ گلیانہ میں سالانہ بارشوں کا اندازہ تقریباً 28 انچ ہے، جس کی وجہ سے یہ علاقہ بارانی ہونے کے باوجود زرخیز ترین علاقوں میں شمار ہوتا ہے۔ گلیانہ میں 1 درجن سے زیادہ تاریخی عمارتیں ہیں، جن میں پنڈ گرلز پرائمری اسکول، بنگلہ یونین کونسل آفس، مندر اور ماڑی ہیں۔ ان سب کی تفصیل میرے دوسرے مضمون گلیانہ کی تاریخی عمارتوں میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ گلیانہ کی زرخیز مٹی نے بڑے بڑے نامور لوگ پیدا کیے ہیں، جن میں کھلاڑی، شہید غازی اور عالم دین شامل ہیں۔ ان سب کی تفصیل بھی ایک الگ مضمون میں اکٹھی کی ہے۔ اہل گلیانہ کی زبان اگرچہ پوٹھوہاری ہے، مگر ارد گرد چکری، بینس، کاہلی، مرادیال وغیرہ کے علاقوں سے تھوڑی مختلف ہے۔ ادبی لحاظ سے گلیانہ کسی سے پیچھے نہیں۔ اس دھرتی نے کئی نامور شعراء اور ادیب پیدا کیے ہیں۔ ماضی بعید میں دونی چند نامی ایک ادیب خاصا مشہور ہوا۔ ماضی قریب میں شیر علی تاباں اور ماسٹر عبدالصمد عابدی کی خدمات لائق ستائش ہیں۔ موجودہ دور میں بھی کئی نامور شاعر اور ادیب گلیانہ کی رونق بڑھا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ اعزاز بخشا ہے کہ میں نے تینوں زبانوں اردو، پوٹھوہاری اور انگلش میں 7 کتابیں لکھی ہیں، اور میرا یہ اعزاز بھی دراصل گلیانہ کا ہی اعزاز ہے، کیونکہ میں نے ہمیشہ اپنے نام کے ساتھ اپنے گاؤں کا نام جوڑے رکھا۔ گاؤں کی محبت میں ہی امتیاز گلیانوی بنا۔ گلیانہ کے لوگ بڑے مہمان نواز، ملنسار، کھلے دل والے، بہادر اور غریب پرور ہیں۔ گلیانہ فوجی اور سیاسی اعتبار سے تو شاید کبھی بھی ماضی جیسی عظمت حاصل نہ کر سکے، مگر اہل گلیانہ اگر کوشش کریں تو اپنے حسن اخلاق، رواداری اور محبت سے ایک بار پھر گلیانہ کو دوسرے علاقوں سے ممتاز بنا سکتے ہیں۔
اگر آپ اس کتاب کو ڈاؤن لوڈ کرنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک کی مدد سے آپ اس کتاب کو ایزیلی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔